سلام مسنون قاسمی ویژن میں آپ تمام ناظرین کا خوش آمدید ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بی اے اردو سیمسٹر 3 MJC 4 سے پڑھیں گے میر تقی میر کی غزل گوئی۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آئے ناظرین، اسکرین پر دیکھیں بی اے اردو سیمسٹر 3 MJC 4 میر تقی میر کی غزل گوئی، یا یوں کہہ لیں کہ میر تقی میر کی غزل گوئی کا تنقیدی جائزہ اگر سوال کے اندر آ جائے، یا یہ سوال آ جائے کہ ایک غزل گو شاعر کی حیثیت سے میر کی شاعری پر طائرانہ نظر ڈالیں، میر کی شاعری پر طائرانہ نظر ڈالیں، تو آئیے ناظرین اس جواب کو ہم دیکھتے ہیں مفصل۔ اردو شاعری میں میر تقی میر کا مقام بہت بلند ہے۔ انہیں ایسا شاعر مانا جاتا ہے جنہوں نے اپنے دکھ اور احساسات کے ذریعے اردو شاعری کو جلا بخشی۔ ان کی آہوں اور اشکوں نے ان کی شاعری کو گہرا اثر عطا کیا۔ میر نے اپنے ذاتی غم کو اس انداز سے بیان کیا کہ پوری انسانیت کا غم بن گیا۔ آج بھی ان کے کلام کی تاثیر قائم ہے۔ آئے ناظرین آگے دیکھیں، میر کے اشعار میں تازگی، سادہ اور منفرد انداز بیان، خودداری، عشق و محبت کی عزت اور درد و سوز نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعری صرف ان کے اپنے جذبات تک محدود نہیں، بلکہ ہر قاری کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی اپنی زندگی کے دکھ، محرومیاں اور غم میر کے اشعار میں سمٹ آئے ہوں۔ میر صرف حسن و عشق ہی کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ سماجی، سیاسی اور معاشی حالات کو بھی اپنی شاعری میں جگہ دیتے ہیں۔ ان کے کلام میں زندگی کے مختلف رنگ اور انسانی زندگی کے کئی پہلو نمایاں ہیں۔ سوز و گداز نے ان کی شاعری کو اور بھی زیادہ اثر انگیز بنا دیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، خاص طور سے ان طلبہ و طالبات تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں جو تھرڈ سیمسٹر کے اندر ہیں اور اردو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں، کلاسیکی اردو شاعری میں میر اور سودا کا دور اردو غزل کی تاریخ میں بہت اہم مانا جاتا ہے۔ یہ 18ویں صدی کے شروع کا زمانہ تھا۔ اس دور میں صرف غزل ہی نہیں بلکہ شاعری کی دوسری اصناف کو بھی خوب ترقی ملی۔ غزل پہلے دکن میں پروان چڑھی اور پھر شمالی ہند تک پہنچی۔ ایہام گوئی کے دور کے بعد جب میر اور سودا کا زمانہ آیا تو غزل نے ایک نیا اور مضبوط انداز اختیار کیا۔ یہ دور کلاسیکی غزل کی ترقی اور پختگی کا زمانہ تھا۔ اسی زمانے میں غزل کے کئی اسلوب پیدا ہوئے، غزل کے کئی نئے اسلوب پیدا ہوئے جو بعد میں اردو شاعری کی روایت بن گئے اور طویل عرصے تک مقبول رہے۔ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ میر کی عظمت شاعری کے غالب اور ذوق بھی قائل ہیں، یعنی میر کی جو عظمت ہے شاعری کے اندر، اس کے قائل، ذوق اور غالب بھی ہیں۔ غالب کہتے ہیں ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اور آگے دیکھیں ناظرین، ذوق بھی میر کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ سودا بھی میر کی عظمت کے قائل ہیں، شیدا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی کا، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرف۔ آگے دیکھیں،
میر تقی میر اپنے عہد کے سب سے بڑے غزل گو شاعر تھے۔ ان کا زمانہ سیاسی اور معاشی بدحالی، بے یقینی اور اضطراب کا دور تھا۔ جیسا کہ ہم نے میر کی حالات زندگی کے اندر پڑھا، میر نے اپنے زمانے کے غم اور حالات کو اپنی شاعری میں سادگی اور سچائی کے ساتھ بیان کیا۔ انہوں نے عام فہم اور دل میں اتر جانے والی زبان استعمال کی، جس کی وجہ سے ان کا کلام ہر طبقے کے لوگوں کو متاثر کرتا رہا۔ یعنی جہاں خاص طبقہ ہو یا عام طبقہ، ہر طبقے کے لوگوں نے میر کی غزل کو سراہا اور اس کو پسند کیا۔ آگے دیکھیں ناظرین، میر کی طبیعت میں غزل گوئی کی خاص صلاحیت موجود تھی۔ غزل ان کی زندگی کا اہم حصہ تھی۔ ان کے اشعار آج بھی تازہ اور مؤثر محسوس ہوتے ہیں۔ سادہ انداز کے باوجود ان کی شاعری میں گہرائی اور اثر پایا جاتا ہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ میر کے اشعار بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے، یعنی میر کے اشعار میں بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ شعر ہے ایک ان کا، دیکھیے: جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ اس سے میر کی شاعری کی اہمیت پتہ چلتا ہے، جس کے قائل خود میر ہیں۔ آگے دیکھیں ناظرین، جہاں سے دیکھیے ایک شیر شور انگیز نکلے ہے، قیامت کا سا ہنگامہ ہے ہر جا میرے دیوان میں۔ کلام میر کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی شاعری میں اردو کی مختلف اصناف سخن کے نمونے ملتے ہیں۔ غزل، مثنوی اور واسوخت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ان کی شاعری کو دل اور دہلی دونوں کا مرثیہ کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، ان کی غزلیں درد، غم، سوز اور گداز سے بھری ہوئی ہیں۔ انہوں نے رنج، ناامیدی اور مایوسی کے جذبات کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں: مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ ناظرین، آئیے آگے دیکھیں، میر کی شاعری ان کی زندگی کا عکس ہے۔ انہوں نے اپنے ذاتی درد اور تجربات کو سادہ انداز میں بیان کیا۔ ان کا کلام اگرچہ اہل ذوق کو پسند ہے، مگر وہ عام لوگوں کے دل کی بات بھی بیان کرتا ہے۔ شعر ہے، دیکھیے کہ شعر میرے ہیں سب خواص پسند، شعر میرے ہیں سب خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ یعنی میر تقی میر جو ہیں، عوام اور خواص ہر طرح کے لوگوں سے اپنے اشعار سے مخاطب ہوتے ہیں۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں، میر کی زبان سادہ اور آسان ہے۔ وہ موقع کے مطابق درست اور مناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے اشعار سادہ ہونے کے باوجود گہرے معنی رکھتے ہیں۔ وہ نرم اور دلکش انداز بیان اور سوالیہ انداز سے اپنے کلام میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ ایک شعر ہے ان کا، دیکھیے: چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہارا ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادو بارہ ہے، کم کم بادو بارہ ہے۔ آئے ناظرین آگے دیکھیں۔ ناظرین، ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آئیے دیکھیں آگے ناظرین، تقریباً سبھی ناقدین نے میر کی سادگی اور سلاست کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کبھی اپنی شاعری کو مشکل یا بوجھل نہیں بنایا۔ سادہ بول چال کی زبان میں دل کے نازک جذبات کو جس خوبصورتی سے بیان کیا، وہ واقعی کمال ہے۔ ان کے اشعار سے ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ شعر دیکھ لیں: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، کہ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ آگے شعر ہے: نہ مل میر اب کے امیروں سے تو، نہ مل میر اب کے امیروں سے تو، ہوئے ہیں فقیر ان کی دولت سے ہم۔ آئی ناظرین،
اس کے علاوہ میر کی شاعری میں شعری صنعتوں کا استعمال بھی کثرت سے ملتا ہے۔ وہ ان کے استعمال میں بے مثال ہیں۔ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور صنعت تاریخ کی بہت سی مثالیں، خوبصورت مثالیں ان کے کلام میں موجود ہیں۔ ایک دو دیکھ لیجئے۔ نازکی نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہ تشبیہ کی مثال ہے۔ آگے دیکھیے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ یہاں پر یہ سند تکرار ہے اور تجاہل عارفانہ کی بھی مثال ہے۔ آئے ناظرین آگے دیکھیں، میر کے شعروں کے مختصر تجزیے، یا یوں کہہ لیں میر کی شاعری کے مختصر تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ سادہ اور عام فہم الفاظ بھی ان کے یہاں خاص معنویت یعنی گہرے معنی، تہداری مطلب گہرائی، اور پیچیدگی مطلب باریک مفہوم رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری ایک مکمل علامتی نظام مطلب نشانوں اور اشارتوں پر مبنی انداز پیش کرتی ہے، جو ہمیں نئی نئی بصیرتوں مطلب سمجھ اور بصارتوں دیکھنے کی صلاحیت سے روشناس کراتی ہے۔ مثلا میر کے یہاں آئینہ خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننے، تحیر مطلب حیرانی اور استعجاب مطلب تعجب، اور معرفت و خود احتسابی یعنی اپنی پہچان اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی علامت ہے۔ قفس، پنجرہ اور دیوار، پابندی گھٹن کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ آوارگی جستجو، تلاش اور نامرادی ناکامی کا مفہوم رکھتی ہے۔ اسی طرح شمع، پروانہ، آفتاب یعنی سورج اور زنجیر مطلب بیڑی بھی علامتی معنی رکھتے ہیں۔ اس طرح میر کی غزلوں میں گہرائی اور معنی کی وسعت نمایاں نظر آتی ہے۔ ناظرین آئیے آگے دیکھیں، ذیل میں چند اشعار پیش کیے جا رہے ہیں جن سے میر کے کلام کی خوبصورتی اور ان کے منفرد انداز بیان کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ آئے ناظرین، جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ ہوگا کسی دیوار کے سائے میں پڑا میر، کیا ربط محبت سے اس آرام طلب کو۔ اور ایک شعر ہے، شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ ناظرین ویڈیو پسند آ رہی ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آئیے دیکھیں ناظرین، سراہنے میر کے کوئی نہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ ایک اور شعر ہے، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ ناظرین یہ مختصر سی ویڈیو تھی میر تقی میر کی غزل گوئی کا تنقیدی جائزہ، میر کی شاعری پر ایک مختصر سا نوٹس۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔